گئے میرے نے دیکھا بیٹا نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ میرا باپ ہے، اس نے تو آپ کو سب سے بڑا ذلیل انسان کہا ہے، وَيَخْرُجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ، اے لوگوں چلو چلو مدینہ چلو اور وہاں سے سب سے ذلیل انسان کو مدینے سے نکال دیں کہ یہ اس نے کہا تھا اللہ نے، اور یہ میرا باپ ہے اللہ کے نبی، آپ کہیے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اپنا فیصلہ سنائیے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول دنیا کے ہر چیز سے بڑھ کر کے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کو چاہتا ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول میں اپنی جان سے بڑھ کر کے میں آپ کو نہیں چاہ سکتا، میں اپنی جان سے بڑھ کر کے آپ کو محبت نہیں کر سکتا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ عمر فاروق کے قول۔ اب میرے نبی کا جواب سنو، میرے نبی کیا جواب دیتے ہیں؟ میرے نبی جواب دیتے کہ اے عمر دنیا کے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر یہاں تک کہ اپنے جان سے بڑھ کر کے اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ اتنا ہی سننا تھا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں اپنے اولاد اپنے ماں باپ یعنی دنیا کی جو بھی چیزیں عزیز ہیں ان تمام چیزوں سے بڑھ کر بھی یہاں تک کہ جو میری جان مجھے عزیز ہے اپنے جان سے بڑھ کر میں آپ کو چاہتا ہوں، اپنے جان سے بڑھ کر میں آپ کو محبت کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد میرے نبی کا جواب سن، یہ بھی بخاری کے الفاظ ہیں۔ میرے نبی جواب دیتے ہیں الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارے ایمان مکمل ہوئے، اب تم کامل ایمان والے بنے۔ بیٹا نے کہا کہ ابو جان یاد ہے وہ منظر غزوہ بدر کی پہلی لڑائی تھی، اسلام کا پہلی لڑائی، میں کافر کی طرف سے لڑ رہا تھا، مسلمان کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ اے ابو جان ایک بار نہیں کہ ایک بار آپ میرے تلوار کے نیچے آ گئے، میں نے سمجھا کہ میرا باپ اس لیے میں آپ کو میں دور کر دیا، ہٹا دیا، قتل نہیں کیا کہ میرے ہاتھ سے میرا باپ قتل نہ ہو جائے۔ باپ نے کیا جواب دیا؟ اے میرے بیٹے کہا کہ ہاں اب سنو، کیا تم نے غور کیا کہ میں تمہارے تلوار کے نیچے بار بار کیوں آ رہا تھا؟ جملے کو یاد رکھیے گا، آنکھ والے نہیں نابینا، آج بھی لوگ ہوتے ہیں نا نابینا، اس وقت ابھی تھی وہ نابینا صحابی تھی۔ اب دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں محبت رسول، سیکھو اس صحابی سے کہ محبت رسول کیا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ
وقال الله تعالى في موضع آخر قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين رواه البخاری. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا اور یوں ہی ایسے ہی بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے پیدل پہ انبیاء کرام اس دنیا پر بھیجے گئے. ان میں سے ہمارے آخری نبی پر بے شمار درود و سلام کا پھول نچھاور ہو. آمین. اللہم صلی علیہ وبارک علیہ. محترم حاضرین، نوجوانان کرام، عزیزان گرامی، پردہ نشی خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ عالمین ہم تمام لوگوں کو سننے، سمجھنے اور اپنی دنیاوی زندگی میں ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں جس موضوع کے تحت اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے جو باتیں پیش کروں وہ یہ ہے کہ محبت رسول اور اس کے تقاضے. سامعین، دنیا کا کوئی بھی شخص محبت رسول کا انکار کر ہی نہیں سکتا. آپ اگر سوال کریں تو وہ یہ کبھی انکار نہیں کرے کہ ہمیں رسول سے محبت نہیں ہے. میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، صرف ہندوستان ہی کی نہیں. اب کسی بھی امت مسلمہ سے یہ سوال کرے تو اس بات کا وہ انکار نہیں کر سکتا. کیوں؟ سوال تو ہوتا ہے نا کہ انکار کیوں نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کہ نبی سے محبت کیے بغیر ان کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، اور جو ہمارے آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی قول ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ تر مجھ سے محبت ہونی چاہیے. اور ایک مثالی مسلمان کے لیے ایک مومن
کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ نبی کو دل و جان سے نہ چاہے۔ تو یہ محبت ہے، محبت رسول، اس کا ایک تقاضا بھی ہے۔ ہمیں اپنے باپ سے محبت ہے، اس محبت کا تقاضا الگ ہے۔ ہمیں اپنے ماں سے محبت ہے، اس ماں اور باپ کا محبت کا تقاضا الگ ہے۔ بھائی بہن سے محبت کا تقاضا الگ ہے، دوست احباب سے محبت کا تقاضا الگ ہے۔ لیکن جو رسول آخر نبی جسے ہمارے درمیان بھیجا، تو اس نبی سے ہمیں کتنی محبت کرنی ہے، اس کا جواب قرآن دیتا ہے۔ کتنا چاہنا ہے اس نبی کو ہمیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی تمہارے دل و جان سے زیادہ، اس نبی کی محبت تم پر ہونی چاہیے، تمہارے دل و جان سے زیادہ یہ مالک ہے۔ قرآن نے اللہ نے جواب دے دیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اب آئیے اس حدیث کو اٹھاتے ہیں صحیح بخاری کے، اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن نے تو ہمیں تعلیم دی کہ ہمیں اپنے جان سے بھی بڑھ کے نبی ہمارے محبت کے حقدار ہے، مالک ہے۔ باپ کا محبت الگ ہے، ہم یہ نہیں کہتے باپ سے محبت نہ کرو، ہے محبت، ابھی کتنی کرنی ہے یہ بھی قرآن سے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تقاضا، اس کو یاد رکھیے، محبت رسول تو ہے، وہ اس کا تقاضا کیا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو محبت رسول کے اس تقاضے کو کیا سمجھتے ہیں کہ نبی سے محبت ہے جس دن جو ہمارے آخری نبی ہے، جب وہ دنیا میں آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اس دن کی ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دوست، آپ جائے سوشل میڈیا پہ، کل کی جو 12 تاریخ گزر گئی ہے، کتنی اس طرح کی خبریں آ رہے ہیں۔ نبی آئے، آخری نبی، اب اس کی خوشی میں کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جلوس سے نکالا جا رہا ہے، روڈوں پہ لوگ گھوم رہے ہیں، جھنڈے نکالا جا رہا ہے، اور وہ یہ تقاضا پیش کر ہمیں نبی سے محبت ہے۔ کیا آپ بتائیں، یہی محبت کا تقاضا ہے کہ نبی کے نام پر روڈوں پہ نکل جائے؟ یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے میرے بھائی۔ تو محبت کا تقاضا ہے کیا؟ اگر نبی کے پیدائش پر ہی اگر خوشیاں منا لیتے اور یہ محبت کا تقاضا ہوتا تو ابو لہب نے بھی نبی کی پیدائش پر آزاد کر دیا تھا غلام، تو اس دن کا بھی خوشی منا لو، سوال تو بن سکتا ہے نا۔ تو یہ اس کا تقاضا نہیں ہے۔ ہمیں کتنی کرنی ہے محبت، آئے اس نبی سے ہمیں دیکھتے ہیں اور وہ حدیث سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں کلیئر کر دیا اللہ کے نبی، کوئی بھی شخص امت مسلم مومن نہیں ہو سکتا۔ کب تک نہیں ہو سکتا؟ جب تک کہ وہ اپنی اولاد اور باپ سے بھی زیادہ عزیز، یعنی دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ محبت وہ مجھ سے نہ کرنے لگے، وہ انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں باپ، اولاد اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں، سب سے زیادہ وہ مجھے چاہے۔ اور ایک بخاری کی روایت رکھی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، دنیا کے ہر چیز سے بڑھ کر کے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کو چاہتا ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول، میں اپنی جان سے بڑھ کر کے میں آپ کو نہیں چاہ سکتا، میں اپنی جان سے بڑھ کر کے آپ کو محبت نہیں کر سکتا۔ یہ بخاری کی حدیث۔ عمر فاروق کے قول۔ اب میرے نبی کا جواب سنو، میرے نبی کیا جواب دیتے ہیں؟ میرے نبی جواب دیتے ہیں کہ اے عمر، دنیا کے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اپنے جان سے بڑھ کر کے اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ اتنا ہی سننا تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں اپنے اولاد، اپنے ماں باپ، یعنی دنیا کی جو بھی چیزیں عزیز ہیں، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر بھی، یہاں تک کہ جو میری جان مجھے عزیز ہے، اپنے جان سے بڑھ کر میں آپ کو چاہتا ہوں، اپنے جان سے بڑھ کر میں آپ کو محبت کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد میرے نبی کا جواب سن، یہ بھی بخاری کے الفاظ ہیں۔ میرے نبی جواب دیتے ہیں، الآن
یا عمر، اے عمر اب تمہارے ایمان مکمل ہوئے، اب تم کامل ایمان والے بنے۔ تو پتہ یہ چلا قرآن کی آیات اور احادیث سے کہ محبت مکمل تب ہے جب دنیا کے ہر چیزوں سے زیادہ عزیز ہم محبت اللہ کے نبی سے۔ اب آئیے قرآن کے وہ آیت دیکھتے ہیں، پوری تقریر آج اسی آیت پر۔ جو وقت بچا ہے میں آیت کا ایک ایک جز کو پڑھوں گا اور اس آیت میں ایک ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا، لمبا نہیں سناؤں، مختصر۔ یہ جمعہ کا خطبہ ہے، یہ کوئی اسٹیٹ پروگرام تو ہے نہیں، ورنہ اسی آیت پہ 3 گھنٹے انشاءاللہ آپ کے سامنے کتاب کروں۔ یہاں تو اتنا گھنٹہ بولو، اب یوں سمجھ لو کہ 3 گھنٹے کے بیان اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اب میں آپ لوگوں سے عرض یہ کروں کہ اس آیت کو سننے سے پہلے اپنے دل میں یہ ارادہ اور طے کر لے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آج کی اس ممبر میں بیان کیا جائے گا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آئیے قرآن کی واقعات سورۃ توبہ کی 24 نمبر کی آیت۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنے باپ سے محبت کر لو، وَأَبْنَاؤُكُمْ اپنے بیٹوں سے محبت کرو، وَإِخْوَانُكُمْ اپنے بھائیوں سے محبت کرو، وَأَزْوَاجُكُمْ اپنے بیویوں سے محبت کرو۔ 4 ہو گئے۔ اس آیت میں 8 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم تو 8 تک پہنچ نہیں سکتے مگر 2-3 تو ضرور بتائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت رسول، یہ نبی سے محبت ہی نہیں کرتے۔ آؤ آج سناتے ہیں محبت کسے کرتے ہیں۔ بیوی سے محبت کر لو، باپ سے محبت کر لو، بیٹے سے محبت کر لو، بھائی سے محبت کر لو۔ 4 ہو گئے۔ وَعَشِيرَتُكُمْ اپنے خاندان والوں سے بھی محبت کرو۔ اللہ تجھے نہیں منع کرتا، اپنے مال سے بھی محبت کر لو، اپنے بزنس سے بھی محبت کر لو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تک بھی کہہ دیا تم دنیا کے ساری چیزوں سے محبت تو کر لو، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر یعنی جہاد سے بھی بڑھ کر کہ اگر تمہیں دنیا میں ان ساری چیزوں سے محبت ہے تو اللہ کا جواب سنو، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تم آسمان سے اللہ کے عذاب کا آنے کا انتظار کرو۔ آج پوچھیے ہر شخص سے کس کو اپنے باپ سے محبت نہیں، کوئی انکار نہیں کرے گا کہ اس باپ کا احسان ہی ہم پر ہو گیا۔ تقاضا بھی ہے شریعت کا، باپ کی محبت کرے لیکن اس طریقے سے نہ کرے۔ اب کیسے نہ کرے یہ کہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گی، بڑے تو مثال سے سمجھا دوں۔ سمجھ لو کہ یہ گھڑی ہے میرے ہاتھ میں بنی، سونے کی گھڑی ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہہ لے کہ سونا کا گھڑی بھی پہننا جائز ہے، سونا تو مردوں کے لیے حرام ہی ہے۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، سونا تو آج لوگوں کا بہت عزیز ہے، محبت ہے۔ ایک منٹ مان لیتے کہ سونے کا ہے سمجھانے کے لیے۔ اب ہم جا رہے ہیں جنگل میں، مجھے کسی نے پکڑ لی، سونا بھی عزیز ہے اور میرا ہاتھ بھی بہت عزیز ہے۔ چور نے کہا کہ چل غور کری، اب ہم ہاتھ اسے کھینچ رہے ہیں کہ سونے سے بہت محبت ہے، وہ گھڑی سے بہت مہنگی ہے، وہ کہا جلدی دے ورنہ ہاتھ میرا کاٹ ڈالوں گا۔ دونوں عزیز ہیں، دونوں سے محبت ہے۔ اب کیا کرے؟ عقل مند انسان تو یہی کہے گا واہ یہ چور لے رہا ہے گھڑی سونے کے، لینے دے، ہاتھ بچ گئی کما لیں گے، پھر اس سے کئی گھڑی خرید لیں گے۔ جواب تو یہی کہتا ہے نا، دونوں عزیز ہیں، ان میں سے ہمیں ایک قربان کرنا ہے تو چلو اسی کو کر دیں۔ اب یہ محبت رسول ہے۔ یہاں کیا کہا ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اب آیت پہ واقعہ لگا رہا ہوں، سنیے اس کو۔ باپ سے محبت کرو، اللہ تجھے نہیں منع کرتا، محبت تو ہے، انکار تو نہیں کر سکتے۔ یا باپ سے بھی محبت ہے یا رسول سے بھی محبت، لیکن باپ سے زیادہ کس سے ہونی چاہیے؟
عقل مند تو یہ کہے گا قرآن حدیث میں جب پڑھی آپ کے سامنے سارے دلیل تو یہاں پیش ہو گئی کہ رسول سے زیادہ ہونی چاہیے شریعت کے آئینے میں. جب تک اس کو زیادہ نہیں کریں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. ابھی آپ نے سنا کوئی بخاری کی روایت قرآن کی آیت. اب آئیے اس پر دیکھتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات کو ہر بیٹے کو باپ سے محبت ہے. اس مائنڈ کو اس اپنے بات میں فٹ کر لیجیے. لیکن آج ہم صرف محبت رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن وہ محبت نہیں نکلا پا رہے جو محبت رسول کا تقاضا ہونی چاہیے. وہ نہیں ہے ہمارے پاس. دنیا کا مسلمان صرف زبان سے دعویٰ کر رہا ہے محبت رسول. یہ دعویٰ ہے وہ محبت نہیں ہے. کیسے نہیں ہے سنیے. اب یہاں مدینہ منورہ میں جہاد ہو رہا ہے, لڑائی چھڑی. عبداللہ ابی بن سلول, تاریخ پڑھنے والے سمجھ گئے ہوں گے اس کا نام. بہت لمبی واقعہ مطلب بیان نہیں کروں گا کیونکہ مختصر پیش کرنا ہے. عبداللہ ابی بن سلول جب ہمارے نبی مکے سے مدینہ گئے ہجرت کرے کسی معاملہ پر وہاں جہاد چھڑ گئے. ارے عبداللہ ابی بن سلول اسی مدینے کے اندر یہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عزت والا سمجھتا تھا کہ لوگ ہماری عزت کریں, اور واقعی اس کو لوگ ہماری عزت بھی کیا کرتے تھے. جب ہمارے نبی وہاں گئے صحابہ کرام نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کی, ان کو بہت عزت سے بخشا. آپ یہ سمجھ لو کہ اللہ کے نبی کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہونی تھی. اب وہ ابی بن سلول عبداللہ ابی بن سلول وہ سمجھنے لگا کہ مکے سے جس کو دھتکار کر کے نکالا گیا لوگوں کو بھڑکا رہا ہے, جس کو مکے سے دھتکار کر کے نکالا گیا ہے, یعنی ہمارے نبی کو وہ اپنے لوگوں کے سامنے کافروں کے سامنے اس کو کان بھر رہا ہے کہ یہ محمد جو مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں وہاں سے لوگوں نے اس کو نکال دیا یعنی دھتکار دیا. اب یہ ہمارے مدینے میں آئے, دیکھو دیکھو جہاد ہو گیا ہے, کتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے, دیکھو یہ ساری چیزیں ان کے ذریعے سے ہو رہا ہے. بھڑکا دیا. واقعہ بڑی لمبی ہے, یعنی لوگوں کے کان بھرنے ابی بن سلول نے شروع کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کی عزت وہاں کمی ہونے لگی. اور اس نے ایک جملہ بھی کہا میرے نبی کے اوپر لائق, جو جملہ کہا انہوں نے اللہ رب العالمین نے ان کے اس جملے کو بھی قرآن میں ریکارڈ کر دیا. لا يخرجن الاعز منها الاذل. دیکھو یہ ذلیل انسان وہاں سے نکال دے گیا, یعنی وہ اپنے آپ کو عزت والا لوگوں کے سامنے شمار کیا, میرے نبی کو سب سے ذلیل کہا. لیکن پاسا بدل گیا, مسلمانوں کی کامیابی ملی. اب یہ عبداللہ ابی بن سلول اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا بھاگو بھاگو جلدی مدینے سے بھاگو, ہم نے تو محمد کو ذلیل کہا ہے, گالی دے دی ہے, سب سے بڑا ذلیل انسان کہا ہے. ابھی ہمارے خلاف یہ فیصلہ سنا دے گا کہ اسے قتل کر دیا جائے. وہ اپنے بھاگنے کا راستہ تلاش کرنے لگا اور مدینہ اور مکہ کے یعنی آپ یوں سمجھ لو کہ جیسے مدینے کے باہر یعنی جو بارڈر ہوتا ہے وہاں تک پہنچا, اور ان کا بیٹا عبداللہ ابی بن سلول کا بیٹا اپنے باپ کے گردن پر تلوار رکھ دی. یہی تو بتانا ہے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ, اپنے باپ سے محبت کرو, اللہ تجھے منع نہیں کرتا. تلوار رکھ دی, پیچھے موڑ کر کے دیکھا عبداللہ بن ابی بن سلول نے تو کیا دیکھا کہ میرا بیٹے کی تلوار ہمارے گردن پر رکھی ہوئی ہے. کہا کہ اے میرے بیٹے, باپ مسکرانے لگا, کہا کہ اے میرے بیٹے چھوڑ دو مجھے, چھوڑ دو, یہاں سے نکلنے دو. ہم نے تو محمد کو گالی دی ہے اور ہمارا یہاں اگر وہ پہنچ گیا ان کا ساتھی تو مجھے یہاں قتل کر دیا جائے گا. بیٹا نے کہا اے میرے ابو جان سن لو, یہ تلوار جو تیرے گردن پر رکھی ہے یہ محمد کا ساتھی ہے, میں محمد پر ایمان لا چکا ہوں. اب ایک قدم بھی تو یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے جب تک کہ ہمارے نبی نہ آ جائے اور وہ فیصلہ نہ سنا دے کہ تمہارے بارے میں کیا معاملہ کیا جائے. کہا کہ بیٹا تو جانتا ہے کہ محمد ہمیں کبھی اچھا فیصلہ نہیں سنائے گا, ہم نے ان کو گالی دی ہے, سب سے بڑا ذلیل انسان کہا ہے, وہ تو ہمارے قتل کا ہی فیصلہ
फैसला सुना देगा। कहा कि नहीं, जब तक वो यहाँ नहीं आ जाते हम तुझे यहाँ से निकलने नहीं देंगे। आखिरकार ऐसा हुआ कि ये उसका बाप अपन बेटे के सामने में ये फरियाद करने लगा, मेरा बेटा, इस मदीने के अंदर सबसे ज्यादा मोहब्बत तो तू अपने बाप से करता है, लेकिन ऐ मेरे बेटे, तू ये अल्फाज अपने ज़बान से क्यों कह रहा है? जब तक कि मोहम्मद ना आ जाए तुझे निकलने नहीं दूंगा। कहा कि मैं मोहम्मद का साथी, और मोहम्मद का साथी जो कहता है वो करके दिखाता है। एक सेकंड में अगर तुम्हारा कदम यहाँ से हिला तो मेरी तलवार तेरे तल से जुड़ा कर। बाप खड़ा है, सुनो मोहब्बत रसूल के दावा करने वालों, सिर्फ जबान से कह देना मोहब्बत है, ये तलवार रखा है बेटे ने बाप के गर्दन पर। देखा बेटा ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये मेरा बाप है, इसने तो आपको सबसे बड़ा जलील इंसान कहा है। अयखरुजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अदल, ऐ लोगों चलो चलो मदीना चलो और वहां से सबसे जलील इंसान को मदीने से निकाल दें, कि ये इसने कहा था अल्लाह ने, और ये मेरा बाप है अल्लाह के नबी, आप कहिए कि इनके साथ क्या सलूक किया जाए, अपना फैसला सुनाए। मेरे नबी ने देखा और बैठ गए। कहा कि अब तेरा फैसला तो अल्लाह की तरफ से होगा, मेरे नबी तो अपनी तरफ से कुछ कहते ही नहीं। इतने में वही का इंतजार करने लगे कि जिब्रील अमीन क्या वही लेकर के आता है, इनके बारे में क्या फैसला सुनाता है। अभी बैठे ही थे इंतजार कर रहे हैं, बेटा मेरे नबी से सवाल करने लगा। अब्दुल्लाह बिन सलूल का बेटा कहने लगा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लीजिए, अभी क्या फैसला आएगा मुझे नहीं मालूम, और आप क्या फैसला सुनाने वाले वो भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, ऐ अल्लाह के नबी, अगर मेरा बाप का फैसला आसमान से कत्ल का फैसला आ जाए तो ऐ मेरे अल्लाह के नबी, ये कत्ल करने का कोई किसी जालिम को ना देना, मैं इनका बेटा हूँ मुझे दे देना, और आपके अल्फाज आपके लबों को कर करके खत्म भी नहीं करेगा, मैं अपने बाप के गर्दन को आपके कदमों में डाल दूंगा। ये है मोहब्बत रसूल। कहा मेरे नबी खड़े हुए इतना सुनते हैं, कहा तू इतना मुझसे मोहब्बत करता है? कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, मैं अपने बाप से भी ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए और नजरें आसमान की तरफ उठाए और अर्ज करने लगे कि या हलाल आलमीन, या परवरदिगार आलम, मुझे नहीं मालूम कि अभी क्या फैसला आने वाला है और जिब्रील अमीन क्या वही लेकर के आने वाले हैं, लेकिन या परवरदिगार आलम, इनका बेटा सबसे ज्यादा मुझे चाहता है, इनका बेटा इस मदीने मुनव्वरा के अंदर जो एक बाप से सबसे ज्यादा मोहब्बत क्या करता था, आज इनका बेटा मुझे अपने बाप से बढ़कर के वाजिब समझता है, मुझसे मोहब्बत करता है। ऐ परवरदिगार आलम, हमारे साथ तो इनका ये दाती मामला था, इसने मुझे सबसे बड़ा जलील इंसान कहा है। अभी आप अल्लाह तेरा जो फरमान आने वाला है, हमें तो हर हाल में उसको पूरा करना ही करना है, लेकिन मैं अपने दाती मामला को इनके बेटे की चाहने की वजह से, इनके बेटे की मोहब्बत की वजह से मैं इनके बाप को बख्श देता हूँ, मैं माफ कर देता हूँ। ये है कुल इनका नाम, बाप से ज्यादा नबी की मोहब्बत। चुना उसने क्या? ऑप्शन तो दो ही थे, नबी ज्यादा अजीज या बाप ज्यादा अजीज। जब शरीयत का मसला आ गया यहाँ ये नहीं देखा गया कि ये मेरे बाप हैं, शरीयत को फॉलो किया। क्यों? ईमान मेरा खतरे में पड़ जाएगा, ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता। और वो जल्दी अब आगे चले वाक़या और भी लंबी है। वो अबनाउकुम कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, अपने बेटों से मोहब्बत करो, हर शख्स पर अपने बेटे से मोहब्बत करो। इस्लाम की पहली लड़ाई गज़वाए बद्र की लड़ाई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी की तरफ से लड़ रहे हैं और उनका बेटा हज़रत अबू बकर सिद्दीक का बेटा काफिरों की तरफ से लड़ रहा है, यानी अबू जहल की तरफ से लड़ रहा है। इस्लाम की पहली लड़ाई और ये गज़वाए बद्र की लड़ाई। बार बार बाप बेटे की तलवार के नीचे आ जाता है, लेकिन अबू बकर का बेटा देखता है, नजरें झुका करके ये तो मेरे बाप, पीछे हटा देता है। लड़ाई चल रहा है, एक बार नहीं बल्कि कई बार बाप अपने बेटे के तलवार के नीचे आ गया। वाक़या ये भी लंबी है इसके अंदर।
لیکن آگے چلیے، ایک دن کچھ دن کے بعد ایسا ہوتا ہے، کچھ مہینوں کے بعد لڑائی تو چلی، کامیابی مسلمانوں کو مل گئی۔ کچھ دن کے بعد وہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا ایمان لے آتا ہے، اسلام میں آ جاتا ہے۔ دونوں باپ بیٹے دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھانے کے لیے، اب بیٹا نے پھر یہی منظر پیش کر دیا، اب دیکھو یہاں بھی بیٹا نے کہا کہ ابو جان یاد ہے وہ منظر، غزوہ بدر کی پہلی لڑائی تھی، اسلام کا پہلی لڑائی، میں کافر کی طرف سے لڑ رہا تھا، مسلمان کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ اے ابو جان ایک بار نہیں کہ ایک بار آپ میرے تلوار کے نیچے آ گئے، میں نے سمجھا کہ میرا باپ، اس لیے میں آپ کو میں دور کر دیا، ہٹا دیا، قتل نہیں کیا کہ میرے ہاتھ سے میرا باپ قتل نہ ہو جائے۔ باپ نے کیا جواب دیا؟ اے میرے بیٹے کہا کہ ہاں اب سنو، کیا تم نے غور کیا کہ میں تمہارے تلوار کے نیچے بار بار کیوں آ رہا تھا؟ کہا کہ نہیں ابو جان، کیوں آ رہے تھے؟ کہا کہ اے میرے بیٹے، او محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں جو کہتے ہیں کہ مجھے نبی سے محبت ہے، ذرا سنو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، میں تمہارے تلوار کے نیچے میں بار بار کیوں آ رہا تھا؟ میری نگاہیں تجھے تلاش کر رہی تھی، میری نگاہیں تجھے ڈھونڈ رہی تھی غزوہ بدر کے اندر، کیا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہاں تو ایک نہیں، مسلمانوں کی تعداد تو 313 تھی، لیکن تمہاری تعداد تو کثیر تعداد میں تھی، 1000 سے زائد تمہاری تعداد تھی، اور ہماری نگاہیں بار بار ہے میرے بیٹے تجھے تلاش کر رہا تھا کہ اگر میرا بیٹا مل جائے تو یہ باپ یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میری تلوار تیری گردن پہ ہوتی اور میں تجھے وہاں تن سے جدا کر دیتا۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں یہ سمجھتا کہ یہ میرے نبی کا دشمن ہے۔ یہ ہے محبت رسول۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، اپنے بھائیوں سے محبت کرو، اللہ نہیں منع کرتا۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، اپنے بیویوں سے محبت کرو، اللہ نہیں منع کرتا۔ تو آپ نے سن لی باپ کی بھی محبت اور بیٹے کی بھی محبت۔ باپ کی محبت میں کئی اور ایک حدیث کے اندر واقعات آیا ہے، عمر فاروق اور ان کے بیٹے کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ گھر میں لوکی بنائے تھے، آپ نے کھا لی، ان کا بیٹا گھڑ سوار سکھا کرتا تھا، عرب کا یہ بڑا مشہور مصالحہ تھا گھڑ سواری کا سیکھنا۔ بیٹا گیا باہر سیکھنے کے لیے، اب آیا کھاتے وقت میں باپ نے ان کا کھانا رکھ دیا، بیٹا نے جیسے کھانا کو اٹھایا اور دیکھا کہ اس میں لوکی، کدو جسے کہا جاتا ہے، وہ سبزی بنا ہوا تھا۔ بیٹا نے کہا کہ ابو جان یہ کیا ہے؟ کہا کہ لوکی۔ اتنا ہی کہا اپنے منہ کو ذرا بنا لیا، باپ کی طرف دیکھا، باپ سمجھ گیا کہ میرا بیٹا اس لوکی کو پسند نہیں کر کے ہے، اس نے اپنے منہ کو بنا لیا ہے، اور جیسے آدھا تو برتن کو کھولا ہی تھا اور اپنے باپ کی طرف نظر نگاہیں پڑی، باپ سمجھ گیا اور اپنے تلوار میان سے نکال لیا۔ اتنا ہی دیکھنا تھا، بیٹا کہا کہ ابو جان میں کھا رہا ہوں۔ زاد المعاد علامہ ابن قیم کے الفاظ ہیں کہ بیٹا نے باپ کے جب چہرے کو دیکھا کہ جیسے میرا منہ بن گیا کہ لوکی مجھے پسند نہیں ہے، باپ سمجھ گیا اور ان کا تلوار ان کے ہاتھوں پہ تمتما رہا ہے۔ اور زاد المعاد علامہ ابن قیم کے الفاظ ہے کہ بیٹا نے شکم شیر ہو کر کے کھانا کھایا، بیٹوں کے کھانا کھایا۔ بعد میں باپ نے بولا بیٹے سن، تجھے معلوم ہے یہ لوکی، میں نبی کے ساتھ رہا ہوں، میرے نبی لوکی کو بہت پسند کیا کرتے تھے اور گوشت کے اندر لوکی کے بڑے بڑے ڈھیر کو ڈال دیا کرتے تھے اور زیادہ اس میں لوکی پایا جاتا تھا۔ لیکن آج کل تو ایسا ہے کہ لوکی تو کم نظر آتا ہے مگر گوشت کے بوڑیاں لوگ ڈھونڈتے ہیں زیادہ۔ دیکھو شادی میں جائیں گے تو دال تو کوئی کھائیں گے نہیں، زیادہ گوشت کی بوڑیاں ڈھونڈیں گے، وہ تلاش کریں گے۔ یہ آج کے دور ہے، میرے نبی زیادہ لوکی ڈالا کرتے تھے۔ اے میرے بیٹے، آج کے بعد سے اگر تو نے اسے ناپسند کیا تو قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے میرے بیٹے میرے تلوار تیرے گردن کو تن سے جدا۔ تو یہ ہے محبت رسول کہ محبت رسول تو نبی کی غذاؤں سے بھی محبت کیا کرتے تھے صحابہ۔ آج ایک ہم ہیں حاجی صاحب حج کرنے
لیے بس جیسے فجر کی اذان ہوئی سعودی کا رومال ڈالے خود آ گئے نماز پڑھنے کے لیے. 10 سال کا بیٹا گھر میں سویا ہے, باپ کو فکر ہے کہ میرا بیٹا نماز چھوڑ رہا ہے اور یہ کہہ رہے کہ مجھے محبت رسول ہے, رسول سے محبت ہے. تو اپنے زبان سے دعویٰ کرتے محبت رسول کی. یہاں میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر بچہ 10 سال کی ہو جائے تو اسے مارو پیٹو, اب ڈانٹتے مسجد کی طرف لے جاؤ. اب وہ کتنے ایسے باپ ہوں گے جن کا بیٹا 10 سال کیا 15 16 اور 18 سال کا بچہ نماز تک نہیں آتا ہے, مسجد باپ خود پڑھتا ہے اور وہ اپنے زبان سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محبت رسول ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو محبت رسول کے نام پر وہ روڈوں پہ نکل جاتا ہے, جھنڈے وغیرہ لے کر کے اب نعرہ لگاتا ہے, ادھر اذان ہو رہی ہے اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ میرے نبی کی نماز سب سے زیادہ پسندیدہ ہے, کیونکہ نبی کا فرمان ہے الصلاۃ قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو ٹھنڈک میرے نبی کو نماز ہے, وہ روڈوں پہ نکل رہے نعرے لگا رہے واہ واہ کو مچا رہا ہے اور کہہ رہے مجھے یہ تو محبت رسول ہے. یہ محبت نہیں ہے میرے بھائی. تو عمر فاروق نے کیا کہا کہ بیٹے یہ میرے پسند ہے کہ نبی کی, تو میرے نبی کے صحابہ اس قدر اپنے نبی سے محبت کیا کرتے. اور آگے چلے, وقت کی قلت ہے, بس اس حدیث کو سنیے پھر آگے انشاءاللہ پھر بیان کیا جائے گا. بیوی سے محبت کرو, اللہ نہیں منع کرتا. ہر ایک کو اپنے بیویوں سے محبت ہونا بھی چاہیے. یہ محبت کا تقاضا الگ ہے, مگر اب دیکھیں محبت رسول کا تقاضا کیا ہے, ہمیں یہ اصل سمجھنا ہے. آئیے پھر وہ حدیث کا پیش کر دیتا ہوں. سنن ابی داؤد کتاب الحدود کی روایت ہے, 1 پیج کی لمبی چوڑی حدیث ہے. میں اس 2 منٹ میں اس حدیث کو یہاں پیش نہیں کر سکتا. جس کو چاہے وہ میرے پاس آ کر کے بول دینا, میں اس کا نمبر بتا دوں گا, وقت سے لے کر کے چلا جائے, وہ خود اس واقعہ کو پڑھ لے. سنن ابی داؤد کتاب الحدود کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک نابینا صحابی تھا. کہا کہ نہیں ابو جان کیوں آ رہے تھے؟ کہا کہ اے میرے بیٹے, او محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں جو کہتے ہیں کہ مجھے نبی سے محبت ہے, ذرا سنو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتے ہیں. اے میرے بیٹے, میں تمہارے تلوار کے نیچے میں بار بار کیوں آ رہا تھا؟ میری نگاہیں تجھے تلاش کر رہی تھی, میری نگاہیں تجھے ڈھونڈ رہی تھی غزوہ بدر کے اندر, کیونکہ میرا بیٹا کہاں ہے. وہاں تو ایک نہیں, مسلمانوں کی تعداد تو 3 سے 13 تھی, لیکن تمہاری تعداد تو کثیر تعداد میں تھی, 1000 سے زائد تمہاری تعداد تھی, اور ہماری نگاہیں بار بار ہے میرے بیٹے تجھے تلاش کر رہا تھا کہ اگر میرا بیٹا مل جائے تو یہ باپ یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے, میری تلوار تیری گردن پہ ہوتی اور میں تجھے وہاں تن سے جدا کر دیتا. میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے, میں یہ سمجھتا کہ یہ میرے نبی کا دشمن ہے. یہ ہے محبت رسول. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ, اپنے بھائیوں سے محبت کرو, اللہ نہیں منع کرتا. وَأَزْوَاجُكُمْ, اپنے بیویوں سے محبت کرو, اللہ نہیں منع کرتا. تو آپ نے سن لی باپ کی بھی محبت اور بیٹے کی بھی محبت. باپ کی محبت میں کئی اور ایک حدیث کے اندر واقعات آیا ہے. عمر فاروق اور ان کے بیٹے کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ گھر میں لوکی بنائے تھے, آپ نے کھا لی. ان کا بیٹا گھڑ سوار سکھا کرتا تھا, عرب کا یہ بڑا مشہور مصالحہ تھا گھڑ سواری کا سیکھنا. بیٹا گیا باہر سیکھنے کے لیے, اب آیا کھاتے وقت میں باپ نے ان کا کھانا رکھ دیا. بیٹا نے جیسے کھانا کو اٹھایا اور دیکھا کہ اس میں لوکی کدو جسے کہا جاتا ہے وہ سبزی بنا ہوا تھا. بیٹا نے کہا کہ ابو جان یہ کیا ہے؟ کہا کہ لوکی. اتنا ہی کہا اپنے منہ کو ذرا بنا لیا, باپ کی طرف دیکھا. باپ سمجھ گیا کہ میرا بیٹا اس لوکی کو پسند نہیں کر کے ہے, اس نے اپنے منہ کو بنا لیا ہے. اور جیسے آدھا تو برتن کو کھولا ہی تھا اور اپنے باپ کی طرف نظر نگاہیں پڑی, باپ سمجھ گیا اور اپنے تلوار میان سے نکال لیا. اتنا ہی دیکھنا تھا. بیٹا کہا کہ ابو جان میں کھا رہا ہوں. زاد المعاد علامہ ابن قیم کے الفاظ ہیں کہ بیٹا نے باپ کے جب چہرے کو دیکھا کہ جیسے میرا منہ بن گیا کہ لوکی مجھے پسند نہیں ہے, باپ سمجھ گیا اور ان کا تلوار ان کے ہاتھوں پہ تمتما رہا ہے. اور زاد المعاد علامہ ابن قیم کے الفاظ ہے کہ بیٹا نے شکم شیر ہو کر کے کھانا کھایا.
بہنوں کے کھانا کھایا. بعد میں باپ نے بلایا, بیٹے سن تجھے معلوم ہے یہ لوکی, میں نبی کے ساتھ رہا ہوں, میرے نبی لوکی کو بہت پسند کیا کرتے تھے اور گوشت کے اندر لوکی کے بڑے بڑے ڈھیر کو ڈال دیا کرتے تھے اور زیادہ اس میں لوکی پایا جاتا تھا. لیکن آج کل تو ایسا ہے کہ لوکی تو کم نظر آتا ہے مگر گوشت کے بوڑیاں لوگ ڈھونڈتے ہیں زیادہ. دیکھو شادی میں جائیں گے تو دال تو کوئی کھائیں گے نہیں, بھائی زیادہ گوشت کی بوڑیاں ڈھونڈیں گے, وہ تلاش کریں گے. یہ آج کے دور میں میرے نبی زیادہ لوکی ڈالا کرتے تھے. اے میرے بیٹے, آج کے بعد سے اگر تو نے اسے ناپسند کیا تو قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اے میرے بیٹے میرے تلوار تیرے گردن کو تن سے جلا. تو یہ ہے محبت رسول کہ محبت رسول تو نبی کی غذاؤں سے بھی محبت کیا کرتے تھے صحابہ. آج ایک ہم ہیں حاجی صاحب, حج کر لیے, بس جیسے فجر کی اذان ہوئی سعودی کا رومال ڈالے, خود آ گئے نماز پڑھنے کے لیے. 10 سال کا بیٹا گھر میں سویا ہے, باپ کو فکر ہے کہ میرا بیٹا نماز چھوڑ رہا ہے اور یہ کہہ رہے کہ مجھے محبت رسول ہے, رسول سے محبت ہے. تو اپنے زبان سے دعویٰ کرتے محبت رسول کی. یہاں میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر بچہ 10 سال کی ہو جائے تو اسے مارو پیٹو, اب ڈانٹ کے مسجد کی طرف لے جاؤ. اب وہ کتنے ایسے باپ ہوں گے جن کا بیٹا 10 سال کیا 15 16 اور 18 سال کا بچہ نماز تک نہیں آتا ہے, مسجد باپ خود پڑھتا ہے اور وہ اپنے زبان سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محبت رسول ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو محبت رسول کے نام پر وہ روڈوں پہ نکل جاتا ہے, جھنڈے وغیرہ لے کر کے نعرہ لگاتا ہے, ادھر اذان ہو رہی ہے اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ میرے نبی کی نماز سب سے زیادہ پسندیدہ ہے, کیونکہ نبی کا فرمان ہے الصلاۃ قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو ٹھنڈک میرے نبی کو نماز ہے, وہ روڈوں پہ نکل رہے, نعرے لگا رہے, واہ واہ مچا رہا ہے اور کہہ رہے مجھے یہ تو محبت رسول ہے. یہ محبت نہیں ہے میرے بھائی. تو عمر فاروق نے کیا کہا کہ بیٹے یہ میرے پسند ہے کہ نبی کی, تو میرے نبی کے صحابہ اس قدر اپنے نبی سے محبت کیا کرتے. اور آگے چلے, وقت کی قلت ہے, بس اس حدیث کو سنیے پھر آگے انشاءاللہ پھر بیان کیا جائے گا. بیوی سے محبت کرو, اللہ نہیں منع کرتا. ہر ایک کو اپنے بیویوں سے محبت ہونا بھی چاہیے. یہ محبت کا تقاضا الگ ہے, مگر اب دیکھیں محبت رسول کا تقاضا کیا ہے, ہمیں یہ اصل سمجھنا ہے. آئیے پھر وہ حدیث کا پیش کر دیتا ہوں. سنن ابی داؤد کتاب الحدود کی روایت ہے, 1 پیج کی لمبی چوڑی حدیث ہے. میں اس 2 منٹ میں اس حدیث کو یہاں پیش نہیں کر سکتا. جس کو چاہے وہ میرے پاس آ کر کے بول دینا, میں اس کا نمبر بتا دوں گا, وقت سے لے کر کے چلا جائے, وہ خود اس واقعہ کو پڑھ لے. سنن ابی داؤد کتاب الحدود کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک نابینا صحابی تھا. جملے کو یاد رکھیے گا, آنکھ والے نہیں, نابینا. آج بھی لوگ ہوتے ہیں نا نابینا, اس وقت ابھی تھی وہ نابینا صحابی تھی. اب دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں محبت رسول, سیکھو اس صحابی سے کہ محبت رسول کیا ہے. اس کے پاس ایک لونڈی تھی, حدیث کے الفاظ یہ ام ولد, یہ جملہ آیا, لونڈی کو کہا جاتا. اور اس لونڈی سے تو بچہ بھی جنا, یعنی اس وقت کے زمانے میں لونڈی تو رکھا کرتے تھے, آج کے دور میں لونڈی نہیں ہے. اب کوئی یہ نہ سمجھ رہا ہے لونڈی آج بھی لونڈی رکھ لی, نہیں, وہ اس وقت کے واقعہ. لونڈی تھے, اس سے 2 بچے, حدیث کے الفاظ ہے مثل اللؤلؤین, 2 بچے یعنی موتی کی طرح, لولو کہتے ہیں موتی, لؤلؤین تسنیہ 2, اور خوبصورت بچے تھے. اس لونڈی سے جنا. اس عورت کی خصلت کیا تھی, روزانہ وہ میرے نبی کو برا بھلا کہا کرتی تھی, یعنی گالیاں دیا کرتے تھے. یہ صحابی آتے اور روزانہ اس عورت کو سمجھا دیا کرتا تھا, اپنی بیوی کو سمجھا دیتے کہ دیکھ تو میرے نبی کے بارے میں برا بھلا نہ کہا کر, جو بھی تجھے کہنا ہے وہ مجھے کہہ دیا کر, لیکن میرے نبی کے بارے میں نہ کہا کر. بڑے پیار سے سمجھا دیا کرتی تھی. جب پانی سر سے اوپر چڑھ چکا ہے, کتنا آخر بار بار سمجھائے, وَأَزْوَاجُكُمْ
اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تم اپنے بیویوں سے محبت کرو، تجھے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا۔ اب اس صحابی کی بھی دیکھو، اسے بھی محبت تھی، ایک بیوی ہو، ایک لونڈیا یعنی بیوی مان لو، اس وقت جائز تھا تو یہ بیوی ہو گئی۔ اللہ نے کیا کہا، بیوی سے محبت کر لو، تجھے اللہ نہیں منع کرتا۔ یہ شریعت کے دائرے سے محبت ہے، اسے سمجھا رہے، پیار محبت کی باتیں ان کو بتلا رہے ہیں، نبی کے بارے برا بلا نہ کر، شریعت سے اسے پیار دے رہے ہیں، سمجھا میرے ساتھ۔ پانی جب سر سے اوپر چڑھا، حدیث کے الفاظ ہیں جیسے اس نے برا بلا کہا اس صحابی کو، برداشت نہ ہوا، اور دیکھا چھوٹا سا بڑا گھر کے آنگن پر کھنجر رکھا ہوا تھا، اٹھا لیا اور اپنے بیوی کے پیٹ میں دے مارا۔ ہم اس کے پیٹ کے اندر بچہ بھی تھا، گر گئی بات، اور یہاں تک کہ حدیث کر رہے وہ مر گئی، خون سے لت پت ہو گئی، مر گئی۔ اب یہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس یہ معذرہ بیان کرتے ہیں، کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے بارے میں برا بلا کہا کرتی تھی، روزانہ گالیاں دیا کرتی تھی، میں اسے سمجھا دیا کرتا تھا مگر یہ مانتی نہیں تھی۔ اب میں کیا کروں، میرے پاس ایک ہتھیار تھا کہ میں برداشت نہ کر سکا، اور میں اب مجھے آپ سے اتنی عزیز اتنی محبت ہے، اور جو جسے محبت کرے اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ اور یہ محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ ایمان بھی اس کے خطرے میں پڑ سکتا ہے، کیونکہ نبی سے محبت کیے بغیر ایمان تو مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں نے خنجر کو اٹھایا اور اس عورت کے پیٹ میں دے مارا۔ اے اللہ کے نبی، یہ عورت بھلے ہی بہت اچھی تھی، مثل اللؤلؤ ہے، ان سے تو موتی کی طرح بچے بھی پیدا ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت بچے جنی ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ان کے ہر معاملہ اچھی تھی، یہ میرے بچوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی، بڑے لاڈ اور پیار سے پیش آتی تھی، لیکن یہ عادتیں ان کی بہت خراب تھی کہ روزانہ یہ آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی، برا بھلا لفظوں سے آپ کو پکارا کرتی تھی، مجھے برداشت نہ ہوا اور میں نے اسے قتل کر ڈالا۔ سنو اب کیا ہوا، اللہ کے نبی سن لیے معذرہ، کہنے لگے لوگوں سنو سنو، اب اس خون کے بدلے میں کوئی خون نہیں ہے، کوئی قصاص نہیں ہے، کوئی اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، ان کا سزا تو یہی قتل ہی ہے، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سنن ابی داؤد کتاب الحدود کی روایت ہے۔ تو یہ تھی محبت، اور اسے کہتے ہیں محبت رسول۔ محبت رسول کا ہم صرف زبان سے کہہ دیں کہ مجھے نبی سے محبت ہے، یہ نبی سے محبت کی دلیل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ مسلم شریف کی وہ روایت کو بھی سامنے رکھیے، ایک صحابی آتے ہیں، یہ اللہ کے رسول، میں آپ کو بہت دل و جان سے چاہتا ہوں، اور جب مجھے آپ کی بے چینی محسوس ہوتی ہے دیکھنے کے لیے، میں بھاگتا ہوا آپ کے پاس چلا آتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ تو خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، ذات کوثر ہے، امام اعظم ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کیسے آپ کے دیدار کریں گے؟ آپ تو اعلیٰ مقام میں ہوں گے جنت کے، آپ کے مقام کا ہی کیا کرنا، وہاں کیسے ملاقات ہوگی؟ میرے نبی اپنی زبان سے میرے بھائیوں کوئی باتیں نہیں کہتے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جب تک کوئی وحی نہیں آ جاتا، جب تک کوئی اللہ کے کوئی خبر نہ پہنچ جائے، میرے نبی اپنے لب کو نہیں۔ صحابی محبت کرتے تھے، آگے پیش کیے، کہا کیسے کرو، یہ ہے محبت رسول کی دعوت کہ وہاں بھی ملاقات ہو جائے نبی سے۔ میرے نبی خاموش ہے، کچھ دیر کے بعد سورۃ النساء کی یہ آیت نازل ہوتی ہے، اولئک ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اے جبریل جاؤ میرے نبی کو یہ پیغام پہنچا دو، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر یہ انعام دیا ہے۔ انعام اللہ، اللہ نے ان پر کیا انعام کیا ہے؟ اگر وہ نیک لوگوں کے ساتھ کرتا ہے تو ان کا ان کے ساتھ رفیق بنایا جائے گا، اگر وہ شہداؤں کے ساتھ کرتا ہے تو ان کو ان کے ساتھ رفیق بنایا جائے گا، اگر وہ نبیوں کے ساتھ کرتا ہے تو ان کو
ان کے ساتھ رفیق بنا دیا جائے گا، وہ صحابی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے محبت رسول۔ آج ہم زبان سے دعویٰ کریں اور جو نبی نے طریقے ہمیں بتلایا ہے نماز کا، آج ہم گھریلو کے طریقے پر نماز پڑھے اور پھر منہ سے کہہ دیں کہ مجھے نبی سے محبت۔ یہ کیسی محبت ہے نبی سے میرے بھائی؟ میرے نبی نے کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طریقے سے پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ تو میرے نبی کے قولی ہے۔ اب یہاں کوئی کسی اور کے نقل پر نماز پڑھ رہا ہے اور اگر اسے سوال بھی کرو کہ میرے بھائی تو یہ طریقہ کیوں اپنایا ہوا ہے، میرے باپ دادا تو اسی راستے سے گزرا ہے تو ہم بھی گزر جائیں گے، یہ جواب دیتے ہیں۔ میرے باپ دادا اسی میں گزر گئے تو ہم بھی گزرے۔ خیر، یہ واقعہ تو میں پہلے کہا تھا کہ موضوع بڑا حساس ہے، دلوں کو چھو لینے والی ایسی باتیں کہ کتابوں سے اگر دیکھی جائے تو، اس لیے میرے بھائیو اس مختصر سے وقت میں ساری باتیں میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، تو انشاءاللہ پھر اللہ رب العالمین نے اگر موقع دیا و حیات رکھا، انسان کم مر جائے کوئی گارنٹی نہیں، اس کی بات کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ آنے والا جمعہ پھر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہیں بھی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔